ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد والطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد سامعین کرام السلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ماہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ تمام ہوا اور اب دوسرے عشرے کی پہلی تقریر ہماری ہو رہی ہے، یعنی 11 رمضان المبارک۔ پروردگار عالم آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے خانوادوں کو سلامت رکھے، آپ کی مرحومین پر پروردگار بے پایہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے اور ماہ رمضان المبارک کے روزے آپ کو رکھنے کی صحت و سلامتی کے ساتھ توفیق دے۔ جو مومن و مومنات بیمار ہیں ان سب کو پروردگارہ شفائے عاجل و کامل عطا فرمائے۔ بالخصوص میرے استاد محترم اور ہمارے جامعہ ناظمیہ کے امیر جامعہ آیت اللہ مولانا سید حمید الحسن صاحب قبلہ اور ہمارے ناظمیہ کے شفیق اساتذہ مولانا محمد غافر صاحب، مولانا محمد حسنین صاحب اور جناب میثم زیدی صاحب قبلہ کو صحت و سلامتی و طول حیات عطا فرمائے۔ میرے حقیقی بہنوں مولانا عمران حیدر مبلغ افریقہ کرونا کے مریض ہو گئے ہیں، ان کے لیے بھی آپ حضرات دعا فرمائیں، پروردگار عالم صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ اور جتنے مومنین بیمار ہیں پروردگارہ ان سب کو جناب ظفر نقوی کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ ہندوستان کے اندر بہت برا حال ہے اس وقت کرونا کا، آپ سب خصوصی دعا فرمائیں، پروردگار عالم وہاں کے عوام پر رحم فرمائے، مومنین کی حفاظت فرمائے، بحق اہل بیت اطہار علیہم السلام اس کرونا کی وبا کو اس دنیا سے نجات دے۔ سامعین کرام، جیسا کہ ہر روز ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، IMI ایک آپ کا ادارہ ہے، اس کے تعاون کے لیے ہم برابر آپ کی خدمت میں گزارش کرتے ہیں۔ جناب وجیح رضوی صاحب اس کے سربراہ ہیں اور ان کے معاون خصوصی جناب ڈاکٹر رضا جواز صاحب ہیں، جن کا فون نمبر ہے 6094819267 6094819267۔ یہ ادارہ آپ کا ہے، آپ کے بچوں کے مستقبل سے وابستہ ہے اور آپ کے بچوں کے لیے یہ تعمیر کیا جا رہا ہے۔ اور وہ ماشاءاللہ سے آپ کے لیے ایک خوبصورت خواب جو دیکھا تھا اس کو عملی جامہ پہنانا چاہتے ہیں، جس میں ایک ہاسپٹل، مرکزی آفس اور اسی کے ساتھ ساتھ لائبریری اور میڈیکل طلباء کی فیسلٹیز کے لیے جو جو چیزیں درکار ہیں اس کا انتظام کر رہے ہیں۔ اس کے لیے ایک بڑی لمبی چوڑی زمین خرید چکے ہیں جس کی قیمت $2.5 ملین ہے اور اس کے پیمنٹ میں 8 لاکھ کی کمی ہے۔ اس ماہ مبارک رمضان میں گزارش ہے کہ عید سے پہلے آپ جو ہے تعاون فرمائیں تاکہ اس زمین کی خرید مکمل ہو جائے اور عید کے فوری بعد تعمیرات کے جو امور ہیں ان کو شروع کیا جا سکے۔ آخر میں ہماری ایک کلپ ہے IMI کے متعلق، وہ آپ ضرور دیکھیے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم آج کا اپنا پروگرام جو کر رہے ہیں ماہ رمضان کے تعلق سے، اور ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ان آیات کو آپ کی خدمات میں پیش کریں گے کہ جو ان صاحب یعنی وسیم رضوی صاحب نے کورٹ میں چیلنج کیا ہے کہ یہ قرآن کی آیات نہیں ہے، قرآن کا حصہ نہیں ہے، بلکہ بعد کے آنے والے لوگوں نے یعنی جو خلافت اولیٰ خلافت دوم ہوئی انہوں نے اس کو داخل کیا۔ الحمدللہ ہم نے اپنی بساط علم کے مطابق سورہ بقر، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ
اور سورہ انفال کی آیات کو کل مکمل کیا۔ آج قرآن مجید کا مشہور ترین سورہ توبہ، جس کی آیات 5، 14، 23، 28، 29، 37، 58، 111، 123، ان 9 آیات پر ہماری آج سے گفتگو شروع ہوگی۔ اور آپ جو ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، مہربانی ہوگی، یہ آپ کی بہت بڑی مدد ہوگی۔ اور یہ سلسلہ ہمارا صرف ماہ رمضان پر تمام نہیں ہوگا، ماہ رمضان کے بعد بھی انشاءاللہ ہم جو ہیں اس کو کم سے کم ہفتے میں 3 دن جاری رکھیں گے، آپ تمام حضرات کے تعاون کے ساتھ۔ جیسا کہ ہم شروع میں تھوڑا سا تاریخ بیان کرتے ہیں، اور ہم جن کتابوں سے سہارا لے رہے ہیں اس پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے، اور ہم نے جن کتابوں کا استفادہ کر رہے ہیں ان میں قرآن مجید کے 4 ترجمے ہیں، جس میں علامہ مرحوم مولانا سید ذیشان حیدر جوادی، حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید صفدر حسین نجفی رحمۃ اللہ علیہ، اور حجت الاسلام مولانا مرحوم سید فرمان علی صاحب قبلہ، اور مولانا علامہ سید رضی جعفر صاحب قبلہ، ان کے تراجم ہیں قرآن کے۔ اور تفاسیر میں، ترجمے میں مولانا ابو العلا مودودی، اور تفاسیر میں بھی مولانا ابو العلا مودودی کی مشہور ترین تفسیر تفہیم القرآن، اور آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کی سرپرستی میں جو تفسیر مشہور ترین تفسیر اس زمانے کی ہے، تفسیر نمونہ، اور تفسیر صافی محمد ابن مرتضیٰ المعروف و مشہور ملا محسن فیض کاشانی، جس کا ترجمہ علامہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید تلمید حسین رضوی نے اردو میں فرمایا ہے۔ ان سب کے اوپر اپنی برکت، رحمت، نعمت نازل فرما پروردگارہ، اور ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور تاریخ اسلام میں مشہور تاریخ علامہ مولانا سید علی نقی صاحب اور نقن صاحب مرحوم، جنہوں نے اسلامی مشہور ترین تواریخ کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے تاریخ اسلام کے نام سے، اس سے ہم استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ اب ہم عرض کرتے ہیں آپ کی خدمت میں، جیسا کہ ہم مقدمے میں تھوڑی دیر خدمت کرتے ہیں، بیعت عقبہ، جو عقبہ ثانیہ قرارداد ہجرت کے نام سے، یہ اس تاریخ اسلام میں صفحہ 116 کے اوپر یہاں سے ہم آپ کی خدمت میں فرما رہے ہیں کہ اب ان 9 مسلمانوں کو جنہوں نے غائبانہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم پر ایمان اختیار کیا تھا، خود آپ کی خدمت میں پہنچے، یعنی ابھی تک وہ خدمت رسول میں نہیں آئے تھے، بلکہ جو رسول اللہ کی تعلیمات ان تک پہنچی تھی ان کو انہوں نے جو ہے غور و فکر کیا، ان کی عقل میں اترا، دل میں اترا، اور انہوں نے رسول اللہ کی بیعت کر لی غائبانہ، اور رسول اللہ کی رسالت پر، آپ کی صداقت پر ایمان لے آئے، آپ کے ختمی مرتبت پر ایمان لے آئے، اور اب وہ مشرف زیارت ہو رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں۔ اب جو موسم حج قریب آیا تو آپس میں وعدے وعید ہونے لگے کہ ہم بھی چلیں گے، چنانچہ وقت آنے پر کم و بیش 70 آدمی قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کے مکہ معظمہ آئے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر تسلیمات بجا لائے، اور غالباً مدینہ کی طرف تشریف آوری کی درخواست بھی پیش کر دی۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ حج سے فراغت کے بعد وسط ایام تشریق نفل اول والے دن ذی الحجہ کی 12 تاریخ مقام عقبہ کے نیچے کے حصے میں رات کو جب سناٹا ہو جائے تو خاموشی کے ساتھ میرے پاس آ کے جمع ہونا، تو تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ چنانچہ وقت آنے پر جناب عباس ابن عبد المطلب کے ساتھ وہاں پہلے سے رسول اللہ پہنچ گئے، پھر یہ لوگ ایک ایک کر کے آپ کے پاس آئے، جن میں سب سے پہلے حضرت کے پاس آنے والے رافع ابن مالک زرقی تھے۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ 70 آدمی جمع ہو گئے۔ جناب عباس نے اس وقت یہ کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو آئے تھے، پروقار بزرگانہ انداز میں ایک تقریر کی، جس کا ایک چھوٹا سا خلاصہ ہے کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو دعوت دی ہے اس کا حال معلوم ہوا، تمہیں غلط فہمی نہ ہونا چاہیے کہ محمد کوئی بے گھر
اور بے در انسان کی حیثیت سے کسی ٹھکانے کے محتاج ہیں۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، وہ اپنے گھرانے کے چشم و چراغ اور اپنے قبیلے کے ہر دل عزیز شخصیت ہیں، اور ہم میں سے ہر شخص ان کے پسینے پر خون بہانے کے لیے تیار رہا ہے، جسے ہم 1-2 دن نہیں 13 برس سے استقلال کے ساتھ نبھا رہے ہیں، مگر اپنے مقصد کی خاطر خود ان کا رجحان ہے کہ وہ تم لوگوں کی دعوت کو قبول کر لیں۔ تو میں تم سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ تم میں اگر اتنی طاقت، فن حرب و ضرب سے واقفیت، زحمات و مصائب کے برداشت کرنے کی قوت، اور یہ سمجھتے ہوئے کہ شاید عرب کے قبائل ایک دم سب کے سب تمہارے خلاف صف آرا ہو جائیں، پھر بھی اتنی ہمت ہو کہ تم ثابت قدمی اور استقلال کے ساتھ اپنی بات پر قائم رہو گے، تو ابھی آپس میں خوب مشورہ کر لو، سوچ لو، سمجھ لو، سب پہلوؤں پر غور کر لو، اور پھر سچائی کے ساتھ اثر نو وفاداری کا عہد کرو، اور بسم اللہ ان کو لے جاؤ۔ اگر ذرہ برابر بھی کمزوری کا اندیشہ ہو تو کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم نے 13 برس سے جس طرح بن رہا ہے ان کی حفاظت کر رہے ہیں، اب بھی جب تک دم میں دم ہے ان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، اور یہی خدا ان کو کامیاب و کامران کرے گا۔ طبقات ابن سعد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 149۔ علامہ طبرسی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ حضرت نے عقبہ کے مقام پر تفصیلی گفتگو مناسب نہ سمجھتے ہوئے انہیں وہاں سے خانہ عبد المطلب میں جا کر جمع ہونے کا حکم دیا، اور پوری بات چیت وہاں ہوئی۔ اس موقع پر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت عباس، جناب حمزہ اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام موجود تھے، اور اہل مدینہ جو آئے تھے ان میں کچھ وہ تھے جو اسلام قبول کر چکے تھے، اور بہت سے ابھی وہ تھے جو دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ چنانچہ عبداللہ ابن ابی بھی اس منصوبہ قتل اور عبداللہ ابن ابی بھی اس جماعت کے ساتھ موجود تھا۔ جناب عباس کی تقریر اپنی سنجیدگی کے ساتھ پورے مجمع پر چھا گئی۔ اس کے ختم ہونے کے بعد تھوڑی دیر سکوت رہا، پھر اہل مدینہ میں سے برا ابن معرور کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، جو کچھ آپ نے فرمایا وہ ہم نے سنا، مگر ہم آپ کو اطمینان دلاتے ہیں اگر ہمارے دلوں میں ذرہ برابر بھی دغدغہ ہوتا تو ہم یہ پیشکش کرتے ہی نہ۔ ہم نے خوب سوچ سمجھ لیا ہے اور طے کر لیا ہے، سچائی اور وفاداری میں ذرہ برابر بھی کمی نہ کریں گے، اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت میں اپنی جانیں دینے میں دریغ نہ کریں گے۔ یہ سن کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ آیات قرآنی کی تلاوت فرمائی، بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا، جس پر سب سے پہلے برا ابن معرور اور بقول ابو حشیم ابن تیحان یا اسعد ابن زرارہ نے بیعت کی، اور پھر 70 آدمیوں نے سب نے بیعت کی جو ان میں سے مسلمان نہ تھے، انہوں نے بھی اسلام کو قبول کیا۔ طبقات ابن سعد جلد نمبر 1 صفحہ 149۔ علامہ طبرسی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ حضرت رسول خدا نے ان سے فرمایا، تم لوگ اپنے میں سے 12 نقیبوں کو ذمہ دار بناؤ، ان کو منتخب کر کے ان کے نام بتاؤ جو تمہاری طرف سے جواب دہی کے ذمہ دار ہوں۔ چنانچہ 9 آدمی خزرج میں سے اور 3 قبیلہ اوس میں سے اسی وقت مقرر ہو گئے۔ خزرج کے 9 آدمی یہ تھے: اسد ابن زرارہ، برا ابن معرور، عبداللہ ابن حزام اور جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کے والد، رافع ابن مالک، سعد ابن عبادہ، منذر ابن عمرو، عبداللہ ابن رواحہ، سعد ابن ربی، عبادہ ابن سامت، اور اوس میں سے ابو الحشیم ابن تیحان، اسید ابن حفیر، اسد ابن خثیمہ۔ اس سب کے بعد ان لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، پھر اب آپ تشریف لے چلیے۔ حضرت نے فرمایا، ابھی حکم الہی کا انتظار کرو۔ اس کے بعد کا سلسلہ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے۔ اب آ جاتے ہیں اپنے اصل مقصد کے اوپر۔ آج ہم جیسے کہ ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، سورہ براءت اس سے ابتدا کر رہے ہیں، مگر اس ذیل میں ہم تھوڑا سا، بلکہ اس کو ہم کل آپ کی خدمت میں تھوڑا عرض کریں گے۔ آج چونکہ سورہ براءت ہے، انتہائی اہم سورہ ہے اور اس کی 9 آیتیں ہیں۔
آج ہمارا سلسلہ زیادہ تر اسی کی گفتگو کے اوپر ہوگا۔ سورہ توبہ کی میں نے جیسا کہ بتایا، ان صاحب نے 9 آیتوں کو کوٹ کیا ہے کہ یہ قرآن کی نہیں ہے۔ یہاں ہم آپ کو یہ بتا دیں، یہ خاص سورہ وہ ہے جس کی تبلیغ کا ذمہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ اور یہ بھی یاد رہے، ظاہر ہے جب پورے سورے کی ذمہ داری مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو دی گئی ہے تو آپ کو تو پورا قرآن حفظ تھا۔ اور یہ سورہ تو بدرجہ اتم، جس کو آپ یعنی جو روایات اور تاریخ بتاتی ہے کہ صرف مکے کے عوام میں نہیں سنایا، ایک ایک کے دروازے کے اوپر جا کر کے آیات سورہ برات کو جو ہے وہ سنایا ہے، نڈر ہو کر کے یک و تنہا پورے شہر مکہ کے اندر۔ جہاں سورہ توبہ جب آیا ہے تو جنگ تبوک کا بھی موقع تھا، اور اس سے پہلے جو ہے بڑی بڑی جنگیں یعنی جنگ احد اور جنگ بدر ہو چکی تھی، جہاں بڑے بڑے سورما مشرکین مکہ اور بنی امیہ کے مارے گئے تھے مولا علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں۔ اور اب اس کے بعد مولا علی ابن ابی طالب پہلی مرتبہ مکے میں آ رہے ہیں۔ ہر شخص کے دل میں بغض ہے، کینہ ہے، کیونکہ ہر ایک نے آ کر کے جنگ احد کے بعد یہ کہا تھا کہ ہمارے وارث کو جو ہے وہ علی نے مارا، علی نے مارا، علی نے مارا۔ کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس میں صف ماتم نہ بچھی ہو۔ ہر ایک کے دل میں علی ابن ابی طالب کا بغض و حسد تھا۔ کتنا بہادر و شجاع تھا وہ شخص کہ اس کے باوجود اسی شہر مکہ کے اندر اپنے بازوؤں کی قوت و طاقت کے اوپر اور اپنے ایمان کے اوپر اور اللہ کی دی ہوئی طاقت کے اوپر جا کر کے صرف مجمع میں مکے کے حرم کے پاس ہی نہیں بلکہ ایک ایک کے گھر گلیوں میں اکیلے یا کو تنہا جا کر کے آیتیں سنائی ہیں۔ اور یہ بدبخت جو اپنے کو مولائی کہتا ہے، مولا علی کا ماننے والا کہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ آیات جو ہیں قرآن کی قرآن مجید کا حصہ نہیں ہے۔ شرم آ جانا چاہیے اس کو، کیسا تو مولائی ہے، کیسا مولا علی کا ماننے والا ہے۔ ارے اس سورے کی تو خاص فضیلت ہے، یہی تو وہ سورہ ہے کہ جس کی تبلیغ کے لیے مولا علی ابن ابی طالب کو خاص طور سے بھیجا گیا۔ حج کے موقع کے اوپر جب حج کا قافلہ روانہ ہوا ہے تو اس قافلے کی سربراہی کون کر رہا تھا؟ حضرت ابوبکر۔ ان کی معیت میں یہ قافلہ گیا تھا، یہاں تک کہ قرآن کی آیت اتری، اے میرے نبی یا آپ خود جائیں یا جو آپ کے اہل میں سے ہو اس کو بھیجیں۔ تب رسول اللہ نے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو، ابھی آئے گا میں آپ کو سناتا ہوں، تو آپ ذرا سوچیں جس سورہ کا مبلغ علی ابن ابی طالب ہو اور یہ خاص فضائل میں ہے مولا علی ابن ابی طالب کی، اور آپ کے مناقب کے اندر ہے یہ چیز کہ سورہ برات کا اکیلا اور واحد مبلغ کائنات کے اندر صرف سورہ مولا علی رسول اللہ کے اوپر نازل ہوا تھا، مگر اس کا اصل مبلغ ہونے کا شرف جو ہے وہ مولا علی ابن ابی طالب کو ہے۔ کسی میں جرات نہیں تھی کہ ایسے گفتگو کرتا، اس کے لیے ایک شجاع، بہادر، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کرنے والا آدمی چاہیے تھا۔ اس لیے ابوبکر کو واپس بلایا گیا کہ ان میں اتنی ہمت و جرات نہیں تھی کہ اس طریقے سے ممکن تھا تلاوت کر کے جو ہے وہ سنا دیتے، مگر ایسا جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے دلوں پر ان کے حکومت کر کے ہیبت ان کے دلوں پر طاری کر کے قرآن کے سورے کو سنائے۔ تم یہاں ہندوستانی عوام کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ پہلے ہی دیکھو موقعیت کیا ہے، وہاں کا موقع کیا ہے، کیسا ماحول ہے، کس ماحول میں یہ سورہ نازل ہوا۔ یہ ہندوستان کے لوگوں کو دیکھ کر کے سورہ نازل نہیں ہوا، یہ مکے کے ان جابازوں کے مقابل میں آیا ہے جو اپنے دشمن کو، جو صدیوں دشمنی نہیں بھولتے تھے، جو ایک معمولی اونٹ کی ریس کے اوپر جو ہے وہ خون بہا دیا کرتے تھے اور 40 دن جو ہے وہ جنگ کرتے تھے، 40 سال جنگ کرتے تھے، اور اپنے دشمن کے اعضاء و جوارے کو ہار بنا کر کے گلے میں پہنتے تھے۔ ان دشمنوں کے سامنے مولا علی نے اس سورے کی تلاوت کی ہے، آیات قرآن کی تلاوت کی ہے، اور تم کہتے ہو کہ یہ ہندوستان کے لیے، ہندوستان میں جہاد پیدا کرنے کے لیے۔ ہم یہاں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں ایک چھوٹا سا مقدمہ سورہ برات کے سلسلے میں، یہ تفسیر نمونہ اور مولانا مودودی کی تفسیر تفہیم القرآن ملا جلا کر کے ہم جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ایک نتیجہ، اس سورہ کی تفسیر جو بیان کی گئی ہے، سب سے پہلے اس کا نام
मुफस्सिरीन ने सूरह के कई नाम जिक्र किए जिनकी तादाद 10 से ज़्यादा है। उनमें से ज़्यादा मशहूर 3 हैं, सूरह बरात, सूरह तौबा और सूरह फातिहा। इनमें से हर एक के लिए एक वाज़ेह दलील है। बरात नाम इसलिए रखा गया कि इसकी इब्तिदा पैमान शिकन मुशरिकीन खुदा से की बरात और बेजारी से होती है। वो मुशरिकीन जो वादा करने के बाद वादे को की एतना ना करते थे और बार बार वादे को तोड़ देते थे, उनकी वजह से उनमें से। और उसके बाद इसे तौबा इसलिए कहते हैं कि इसमें तौबा के मुताल्लिक़ बहुत ज़्यादा गुफ्तगू की गई है। आपके लिए भी तौबा का वक्त है, अभी गुंजाइश है, तौबा कर लो, कुरान पर ईमान ले आओ, एक एक लफ्ज़ ज़बर ज़ेर पर ईमान ले आओ और सच्चे मौला के मानने वाले बनो। इसका नाम फातिहा जहत है कि इसकी मुख्तलिफ आयात मुनाफिकीन की रुसवाई, फदाहत और उनके आमाल से पर्दा उठाने का सबब बनी। यही सूरा वो है जिसने, मैंने अपनी गुज़िश्ता तकरीरों में अर्ज़ किया कि पहले की जो अक़वाम थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से कब्ल के अंबिया की उम्मतें, उनमें 2 ही गिरोह थे, या हक़ परस्त थे या हक़ के मुनकिर बातिल परस्त। लेकिन इस्लाम आने के बाद बहुत ज़्यादा कसरत के साथ दाखिल इस्लाम लोग हो गए। वो कलमा भी पढ़ते थे, मुसलमान ज़ाहिर भी देते करते थे और अपने मुशरिकाना हरकतों से बाज भी नहीं आते थे। उनका नाम रखा गया मुनाफिक, जो मुसलमानों में मुसलमान बन के पेश होते थे, मुशरिकीन में मुशरिक, मगर इन सब के चेहरों पर पर्दा पड़ा हुआ था। इस सूरे ने आकर के निफाक की चादर जो है वो हटा दी उनके चेहरे से। जैसे आपके चाहने वाले जो आपको सपोर्ट कर रहे थे, उनके चेहरे पर नकाब पड़ी हुई थी, मगर अभी चंद दिन पहले जो आपका नामिनेशन दाखिल हुआ, उसमें जिन लोगों ने आपका साथ दिया, जिन मुतवलियों ने साथ दिया, उनके चेहरे से बिल्कुल ऐसे ही नकाब उतरी जैसे मुशरिकीन मक्का के मुनाफिकों के चेहरे से नकाब उतरी थी। आपके लिए भी सूरह तौबा एक दर्स है। मुख्तसर नज़ूल की सूरत हाल ये है कि ये सूरा मदीना मुनव्वरा में रसूलुल्लाह के ऊपर नाजिल हुआ। इसके ये आखिरी सूरा है, ये आखिरी सूरतों में से है, जैसा कि इस सूरे की आयत नंबर 129 में आया है। इसकी नुज़ूल की इब्तिदा 9 हिजरी में बयान हुई। 9 हिजरी का मतलब यह है 13 साल मक्के के बैसत के और 9 साल हिजरत के बाद के मदीना मुनव्वरा के। सूरह की आयत का ये निशानदेही करती हैं कि इसका कुछ हिस्सा जंग तबूक से पहले, कुछ जंग की तैयारी के वक्त और कुछ जंग की वापसी के ऊपर। शुरू से लेकर आयत नंबर 28 तक का हिस्सा मरादी में हज का मौका आने से पहले नाजिल हुआ और जो इब्तिदाई बाकी मुद्दा मुशरिकीन के मुतालिक थी मरासिम हज में अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के तवस्सुस से लोगों तक पहुँचाई गई और इसकी तबलीग मौला अमीरुल मोमिनीन ने फरमाई। मज़ामीन व मुज्तमआत, ये सूरत असल उस वक्त नाजिल हुई जब इस्लाम जज़ीरा अरब में औजो बुलंदी हासिल कर चुका था और मुशरिकीन आखिरी शिकस्त खा चुके थे। इसलिए इसके मज़ामीन ख़ास अहमियत के हामिल हैं और इसमें हसास और बुलंद उमूर ज़ेर बहस आए हैं। इसके अहम हिस्से बचे खुचे मुशरिकीन और बुत परस्तों के बारे में है, उनसे राबिता तोड़ने का हुक्म दिया गया है। मुसलमानों के साथ उनके जो मुआहदे थे उन्हें लगो करार देने के सिलसिले में गुफ्तगू है, क्योंकि वो बार बार अपने मुआहदों को तोड़ चुके थे। ये अहकाम इसलिए हैं ताकि बाकी मुंदा बुत परस्ती इस्लामी माहौल से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। ये है मक्के की तारीख़ के बारे में। नीज़ इस्लाम ने चूँकि वसअत पैदा कर ली थी, दुश्मनों की सफ़े तितर बितर हो चुकी थी, लिहाजा कुछ लोगों ने अपने चेहरे बदल लिए और मुसलमानों की सफ़ों में दाखिल हो गए ताकि वो मौका हाथ आते ही इस्लाम पर कारी ज़रब लगाएं। इसी सूरत हाल के पेश नज़र इस सूरत का दूसरा अहम हिस्सा मुनाफिकीन और उनकी सरनविश्त के बारे में है। इसमें मुसलमानों को शिद्दत से तंबीह की गई है और मुनाफिकीन की निशानियाँ गिनवाई गई हैं। इस सूरे का एक हिस्सा राह खुदा में
جہاد کے بارے میں ہے، کیونکہ اس حساس موقع پر اس حیات بخش امر سے غافل رہنا مسلمانوں کے لیے ضعف اور کمزوری، پسماندگی یا شکست کا باعث ہو سکتا تھا۔ ایک اور اہم حصہ اس سورہ کا گزشتہ مباحث کی تکمیل کے حوالے سے ہے۔ اس میں ان کے حقیقت توحید سے انحراف کے بارے میں گفتگو ہے۔ ان کے علماء نے رہبری اور ہدایت کے فریضے سے جو رخ پھیر رکھا ہے اس سے متعلق ہے۔ نیز کچھ آیات میں جہاد سے مربوط مباحث کی مناسبت سے مسلمانوں کو اتحاد، اپنی صفوں کو مجتمع کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ کمزور دل اور سست قسم کے افراد جو مختلف بہانوں سے فریضہ جہاد سے کتراتے تھے، انہیں شدید سرزنش اور ملامت کی گئی ہے۔ اس کے برعکس پہلے مہاجرین جو دیگر سچے مومنین کی مدح و ثنا کی گئی ہے۔ اسلامی معاشرہ اس وقت وسعت اختیار کر چکا تھا اور ابھی کئی امور کی اصلاح کی ضرورت تھی۔ اسی مناسبت سے اس سورہ کے اندر زکوٰۃ سے متعلق بھی بحث ہے۔ ذخیرہ اندوزی، ارتکاز دولت اور خزانہ سازی سے حکم دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ تحصیل علم کے لیے لازمی ہونے کا ذکر ہے۔ جاہل و نادان افراد کے لیے وجوب تعلیم کی یاد دہانی کروائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور مباحث بھی ہیں، مثلا رسول اللہ کی ہجرت کا واقعہ، حرام مہینوں کا مسئلہ، جنگ کی ممانعت، اقلیتوں سے جزیہ لینے کا معاملہ اور اس قسم کے دیگر مسائل کسی نہ کسی مناسبت سے بیان ہوئے ہیں۔ سورہ کی ابتدا میں بسم اللہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ خود اس سوال کا جواب ہے۔ در حقیقت اس سورہ کا آغاز پیمان شکن دشمنوں سے اعلان جنگ، اظہار بیداری کے ساتھ ہوا ہے اور ان کے خلاف ایک محکم اور سخت روش اختیار کی گئی ہے، اور اس گروہ کے بارے میں خدا کے غیظ و غضب کو بیان کیا گیا ہے۔ لہذا یہ صورتحال بسم اللہ الرحمن الرحیم سے مناسبت نہیں رکھتی، جو صلح، دوستی، محبت اور خدا کی رحمانیت و رحیمیت کا اظہار ہے۔ یہ بات ایک روایت میں امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے منقول ہے۔ بعض حضرات کا نظریہ یہ ہے کہ یہ سورت در حقیقت سورہ انفال کا تسلسل ہے، کیونکہ سورہ انفال میں عہد و پیمان کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔ اس سورے میں عہد و پیمان شکنوں کے معاہدوں کو لغو قرار دینے کی بات کی گئی ہے، لہذا ان دونوں کے درمیان بسم اللہ نہیں آتی۔ اس سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بسم اللہ کے ترک کرنے کی دونوں علتیں ہوں، جن میں سے ایک کی طرف پہلی روایت، دوسری کی طرف دوسری روایت۔ اور یہاں پر امام علی علیہ السلام کی روایت کو مرحوم علامہ طبریسی نے نقل کیا ہے، لم تنزل بسم اللہ الرحمن الرحیم علی راس صورت میں براۃ ہی لأن بسم اللہ للامان والرحمہ ونزلت براۃ لرفع الامان والسیف فیہ۔ سورہ کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نازل نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ بسم اللہ امان اور رحمت کے لیے ہے، اور یہ سورہ امان کے خاتمے اور تلوار اٹھانے کے لیے ہے۔ یہ ہم نے مقدمہ کا ایک حصہ بیان کیا، انشاءاللہ کل ہم بقیہ حصہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ اب آتے ہیں ہم پہلی آیت، یعنی آیت نمبر 5۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جب حرام مہینے ختم ہو جائیں تو مشرکین کو جہاں کہیں پاؤ قتل کر دو اور انہیں قید کر لو، ان کا محاصرہ کرو، ہر کمی گاہ میں ان کی راہ میں بیٹھ جاؤ، اور جب وہ توبہ کر لیں تو نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو انہیں چھوڑ دو، کیونکہ خدا بخشنے والا ہے۔ اس کے بعد کی آیت وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَأْجَرَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَا مَنَعَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ۔ اگر مشرک تم سے پناہ چاہے تو اسے پناہ دو تاکہ وہ اللہ کا کلام سن سکے، اس میں غور و فکر کر سکے، اور پھر اسے اس کی امان کی جگہ تک پہنچا دو، کیونکہ وہ بے علم اور ناآگاہ گروہ ہے۔ ہم نے 5ویں آیت بھی پیش کی اور 6ٹھی آیت بھی پیش کی۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس سے قبل کی آیت بھی جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ آیت نمبر 3 وَآذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ
फ़अलमू अन्नकुम गैरु मौजिदिल्लाहि व बश्शिरिल्लज़ीना कफ़रू बिअज़ाबिन अलीम। ये आगाही है खुदा और उसके रसूल के पैगंबर की तरफ से तमाम लोगों को हज अकबर ईद क़ुरबान के दिन को। खुदा और उसके रसूल मुशरिकीन से बेदार है। इन हालात में अगर तौबा करो तो तुम्हारे नफ़े में है, और अगर रूगर्दानी करो तो जान लो कि तुम खुदा को नातमा आजिज़ नहीं कर सकते और उसकी कुदरत की कलमरों से नहीं निकल सकते, और काफिरों को दर्दनाक सज़ा और अज़ाब की खुशखबरी दे दो। आयत नंबर 4, इल्लल्लज़ीना अहदतुम मिनल मुशरिकीन सुम्मा लम यनकुसूकुम शयअन वलम युज़ाहिरू अलैकुम अहदन फ़अतिम्मू इलैहिम अहदहुम इला मुद्दतिहिम इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुत्तक़ीन। मगर मुशरिकीन में से वो लोग जिनसे तुमने मुआहदा किया है और उसमें उनसे कोई फरोगुज़ारिश नहीं हुई और तुम्हारे ख़िलाफ़ उन्होंने किसी को तक़वियत नहीं पहुँचाई, उनका मुआहदा उसकी मुद्दत ख़त्म होने तक मोहतरम शुमार करो, क्योंकि खुदा परहेज़गारों को दोस्त रखता है। मैंने आयत नंबर 3, नंबर 4, पहली चीज़ तो ये हज हिंदुस्तान में नहीं होता, मक्के में होता है। हज के मौके की आयतें हैं, आयत नंबर 3, और उसमें बताया गया कि जब हज के ऊपर तुम जाओ तो उन मुशरिकीन से जो बुत परस्त वहाँ मक्के के अंदर उस वक्त मौजूद हैं, जिनसे मुआहदा हुआ, जिन्होंने बार बार मुआहदे को तोड़ा, अल्लाह और उसका रसूल बेदारी ज़ाहिर करता है उन मुशरिकीन के साथ कि जिन्होंने तुम्हारे साथ मुआहदा किया और बार बार उनको तोड़ा, और उनको बतला दो कि उनके लिए सख्त तरीन अज़ाब है अल्लाह की जानिब से। और उसके बाद आयत नंबर 4 के अंदर बतलाया गया वो मुशरिकीन जिनसे तुमने मुआहदा किया, उन्होंने मुआहदे की पासदारी की, उन्होंने लिहाज रखा और वो बाकी हैं अपने उस मुआहदे के ऊपर, आपके ख़िलाफ़ किसी दुश्मन को मदद भी नहीं पहुँचाई। तो आप भी मुआहदे का ख़याल रखें और उस मुआहदे को मोहतरम समझें, और अल्लाह परहेज़गार, यानी ये हिदायत है उन मुसलमानों को जो इस वक्त गए हैं, जज्बात में ना आए। तुम्हारा मुआहदा अगर इनसे और ये मुआहदे पर कायम है तो उस मुआहदे का एहतराम करो और इनके माने ना आना, इन मुआहदे पर बाकी रखना इनको, जबकि इन्होंने किसी की तुम्हारे न दीन की मुखालिफत की, न किसी तुम्हारे मुबल्लिग को रोका। ये हुक्म उनके लिए है जिन्होंने मुआहदे तोड़े, तुम्हारी तबलीग को रोका, तुम्हारे लोगों को कत्ल किया, तुम्हारे रास्ते में वो सद्दे राह हुए। अब आपकी समझ में आ गया। अब 5वीं आयत भी आपकी समझ में आ गई कि जब वो 4 महीने जो मोहतरम हैं, तो जिसमें मुहर्रम का महीना भी आता है, दिलहिज का महीना भी आता है, जब ये ख़त्म हो जाए तो अब आप उन लोगों का जब पता चल जाए जिन्होंने आपके ख़िलाफ़ महाद बनाया, आपके रास्ते में रुकावटें डाली, आपके मुआहदों को तोड़ दिया, कोई एतना न कि, चूँकि पूरी एक तारीख़ है ना, और जिन्होंने तुम्हारे दुश्मनों को मदद पहुँचाई, अब आप उनको जब पाएँ तो उनको कत्ल कर दें, उनकी राहों को मसूद कर दे, ताकि ये फितना ख़त्म हो जाए और उन लोगों के दिलों में एक हैबत इस्लाम की बैठ जाए। ये वहाँ के लिए है जो मुशरिकीन मक्का है, उस मुल्क के अंदर जहाँ गंगा जमनी तहजीब कहलाती हो, जहाँ एक नहीं सिर्फ मुसलमान नहीं, अहले हुनूद भी हैं, सिख भाई भी हैं, ईसाई भी हैं, दलित भी हैं, दूसरे मसालिक महादिब के मज़ाहिब के लोग पाए जाते हैं, आपस में शीरो शकर हैं, उनमें हो सकता है, और हैं बहुत से ऐसे हैं जो इस्लाम को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इस्लाम को नहीं, वो तो इस्लाम का दामिन तो अल्लाह है और अहले बैत है, इमाम ज़माना पर्दा गैब में है, वो ज़ाहिरी तौर पर मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। आप समझिए, इस तरह की आवाज़ें आती हैं तो तुम उनसे बरात अख्तियार करो। मैंने कल भी परसों की और कल की तकरीर में आपको बताया है, ज़ाहिर है वो अफराद जो खुला चैलेंज कुरान को करते हैं, रसूलुल्लाह को करते हैं और इस्लाम को करते हैं, मुसलमान को नहीं, इस्लाम को चैलेंज करते हैं, अल्लाह को चैलेंज करते हैं, किताब खुदा को चैलेंज करते हैं और उनको एहतराम नहीं करते, उनको आग लगाते हैं और बिल ऐलान चैलेंज करते हैं कि अपने खुदा को बुलाओ, अपने रसूल को बुलाओ, एहानत करते हैं उनकी, तो क्या उनसे हम मोहब्बत दिखाएंगे? उनको अपनी गोद में बिठाएंगे? उनको गले लगाएंगे? हरगिज़ नहीं। हम अपने ईमान व अक़ीदे के ऊपर सौदा नहीं करते। हम उनके मज़हब का भी एहतराम करेंगे, उनका भी एहतराम करेंगे। वो आज़ाद हैं, इस्लाम में ला इकराह फ़िद्दीन। अगर हमारा पड़ोसी है
تو ہم اس کی حفاظت کا بھی انتظام کریں گے، ضرورت کو بھی پورا کریں گے، کیونکہ ہمارے اسلام کا حکم ہے، ہمارے اسلام کی پہچان ہے، ہمارا وہ پڑوسی ہے، لہذا اس کی دیکھ بھال کرنا ہمارا فریضہ ہے۔ لیکن اگر وہ ہمارے اسلام پر حملہ آور ہوگا، خدا کی توہین کرے گا، رسول کی توہین کرے گا، کتاب خدا کی توہین کرے گا، تو وہ کوئی بھی غیرت مند مسلمان برداشت نہیں کرے گا۔ ہر شخص اپنے مذہب و مسلک میں آزاد ہے، اور ہندوستان کا قانون ہر ایک شخص کو اپنے مذہب اور عقیدے کی تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی آزادی دیتا ہے۔ کوئی بھی قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے گا۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں، لوگوں کو سناتے ہیں۔ اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرو، اپنے اخلاق کے ذریعے غیر اقوام کو بلاؤ، وہ پہچانے کہ یہ اسلام ہے۔ جیسے اب کرونا میں کتنے مسلمان ہیں جو بغیر مذہب اور مسلک کی خدمت کر رہے ہیں، گیس نہیں مل رہی ہے اس کا انتظام کر رہے ہیں، آکسیجن کا انتظام کر رہے ہیں، اپنی گاڑی تک بیچ کے، اپنا گھر بیچ کر کے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ گزشتہ سال اپنے گھروں کو لوگوں نے بیچ کے جو ہے وہ کھانا کھلایا ہے۔ یہ قابل فخر بات ہے، جہاں کوئی مذہب کی بات نہیں ہے۔ آج کتنے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر کے جنازوں کو چلے گئے۔ کل ہی میں دیکھ رہا تھا گجرات میں 60 سے زیادہ ہندو بھائیوں کے جنازوں کو جو ہے وہ ان کی چتا کو آگ لگائی ہے مسلمان بھائیوں نے۔ بڑا اچھا قدم ہے، آپس میں شیر و شکر رہو۔ تم سب سے پہلے جو ہے انسان ہو، انسانیت کا درد دو، انسانیت آگے بڑھے گی، وہ تمہارے قریب آئیں گے۔ جب تمہارا اخلاق دیکھیں گے، تمہارا عمل دیکھیں گے، تمہاری سیرت دیکھیں گے، پھر یہ پوچھیں گے یہ کس مذہب کے فالوور ہیں۔ اصل اسلام کو بدنام کرنے والے غیر نہیں مسلمان ہیں، انہی کو منافق کہا گیا ہے۔ یہ آیات انہی کے لیے آئی ہیں۔ انشاءاللہ اسی سلسلے کو ہم کل آگے بڑھائیں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے رزق میں خیر و برکت دے، آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے، کرونا کی وبا سے آپ سب کو محفوظ فرمائے۔ بحق محمد و آل محمد آپ کے مرحومین کی پروردگار بخشش فرمائے۔ ہماری ایک زائرہ بہن امتل اور ان کی والدہ، جنہوں نے چند سال پہلے ہمارے ساتھ زیارتوں کا شرف حاصل کیا تھا، برابر ہمیں محبت میں دعاؤں میں یاد کرتی ہیں۔ دونوں ماں بیٹی ہیں، اللہ ان لوگوں کو سلامت رکھے، ان کے رزق میں خیر و برکت دے۔ حال ہی میں ان کے والد کا انتقال ہوا، تو ان کی خواہش تھی کہ آج کے درس میں ان کے والد مرحوم اور ان کے خاندان کے دیگر مرحوم کی فاتحہ کی گزارش کروں۔ آپ حضرات اپنے مرحومین، میرے مرحومین، میرے والدین، جتنے ہمارے سامعین ہیں، ان کے مرحومین کے لیے، بھائی شبی حیدر صاحب کے سندھی کا آج انتقال ہوا، ان کے لیے، اور جو ہندو پاک میں آپ کے عائد و اقارب ہیں، جو ہمارے علماء انتقال کیے ہیں، جو ہمارے شعراء انتقال کیے ہیں، جو بانیان جلوس، بانیان امام بارگاہ، بانیان اذا اور محافظین اذا انتقال کیے ہیں اس ماہ مبارک رمضان اور شعبان اور رجب میں، ان سب کے لیے، جس نے قرآن کی تعلیم آپ کو دی ان کے لیے، اور جناب ہماری بہن امتل کے والد سید صادق حسین رضوی، ارسطو حسین، زہرا بیگم، سید محمد طاہر موسوی، سید محمد یعقوب موسوی، سید محمد الیاس موسوی، معصومہ بیگم، نذیر فاطمہ، ہادی حسین اور حسن رضا رضوی کے لیے سورہ فاتحہ۔ والسلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔